السلام علیکم. آج جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپٹو کرنسی بیسکلی ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایک کرنسی کے طور پر یوز ہوتا ہے. یہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. بلاک چین ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر سب سے پہلے ایک ہوا یوں تھا کہ بینکنگ سسٹم سے پیسے کو ٹرانسفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو ایک ستوشی نام کا ایک بندہ تھا, اس نے یہ سب سے پہلے ایک بٹ کوائن بنایا, اور بٹ کوائن بنانے کے بعد پہلی دفعہ جب ٹرانزیکشن کی تو اس ٹرانزیکشن کی جس وجہ سے کی اور جس ٹیکنالوجی کے تھرو کی اس کو بلاک چین کہتے ہیں. تو اب بلاک چین ٹیکنالوجی سے ہم پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں اور وہ ود ان سیکنڈز ہوتا ہے. جیسے بینک تو ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم 50,000 سے زیادہ ایک دن میں ٹرانزیکشن کر سکیں اے ٹی ایم سے, یا ہمیں بینک یہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ ہم ایک اسپیسیفائڈ لیمٹ سے زیادہ پیسے کسی بھی بندے کو بھیج سکیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے بھی ہمارے ہیں, سب کچھ ہمارا ہے, تو ہم کیوں نہیں بھیج سکتے. تو اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے ستوشی نے ایک اس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کے ذریعے اس نے پیسے کو تیزی سے ٹرانسفر کیا. اب blockchain.com ایک ویب سائٹ بھی ہے جس کے اوپر تمام تر بٹ کوائنز وغیرہ اور جو دوسری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اسی طرح کی کوائنز کی وہ ہوتی ہے, اور اس کا ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اس کے اندر والٹ موجود ہوتا ہے. یہ والٹ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ, ان کے اندر والٹ موجود ہوتے ہیں. والٹ ہم اردو زبان میں ویسے تو اسے بٹوا بھی کہتے ہیں. اس کے اندر ہمارے تمام تر کرنسیز پڑی ہوئی ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے اس لیے یہ آن لائن ہی اویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ اس کو ٹرانزیکشن کرنے کے لیے USDT میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایک ڈالر کی ڈیجیٹل فارم ہے, اور آپ اس کو اپنے والٹ سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں وڈرا کر لیتے ہیں. اب نیو ٹیکنالوجی کے اندر کیونکہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں اور چیزوں کے امپروو ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ کرپٹو کرنسی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بیسک انٹروڈکٹری ویڈیو اس لیے بنا کے دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ تو ہو کہ ہم بیسکلی کر کیا رہے ہیں. اب آپ نے سنا ہوگا کہ کرپٹو کی مائننگ بھی ہوتی ہے. مائننگ انڈسٹری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مائننگ ہوتی کیا ہے بیسکلی؟ مائننگ یہ ہے کہ ایک جیسے بینک میں ایک مینیجر ہوتا ہے اور وہ ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جب ہم وہ کرتے ہیں بینک کے تھرو, تو وہ بینک کی ٹرانزیکشنز کو ویلیڈیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے اور یہ ٹرانزیکشن ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح مائننگ کے اندر کچھ مشینز یوز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کی مشینز ہیں. یہ کافی ہیوی مشینز ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں, یہ کچھ ایکویشنز ہوتی ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. بہرحال ہمیں اتنی کریٹیکلیٹی میں یا اتنی مشکل باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یوں کہہ لیں کہ مائننگ یہ کام کرتی ہے جو کہ ایک بینک کا مینیجر کرتا ہے. تو یہ آن لائن فیلڈ کا یعنی کہ کرپٹو کی دنیا کا ایک بینک مینیجر ہے. آپ اس کو ایسے کنسیڈر کر لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی کرپٹو ایلیگل ہے, آپ کیوں کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے 2018 میں ایک بروشر سا ایک لیٹر یوز کیا تھا. اس لیٹر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دوسری تمام تر کرنسیز جو ہیں وہ لیگل نہیں ہوں گی. تو لوگوں نے کنسیڈر کیا کہ یہ لیگل ہے. پھر وقار زکا نے اس کے اوپر کیس لڑا, اور کیس لڑنے کے بعد 2019 میں انہوں نے اسٹیٹ بینک نے کہا ہم نے تو کبھی بھی اسے اللیگل نہیں کہا. تو جب اللیگل نہیں کہا تو اس کا مطلب وہ لیگل ہی ہے. ٹھیک ہے. اب KPK میں جو ہے نا, KPK کے اندر تو اب ایک مائننگ فارم بھی لگ گیا ہے. جو مائننگ اسٹیشنز یا مائننگ کا ٹول بناتے ہیں یا مائننگ کی ایک پوری کی پوری یوں کہہ لیں کہ فیسیلیٹی بناتے ہیں نا, اس کو مائننگ فارم کہتے ہیں. تو وہ مائننگ فارم لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ یوں کہہ لیں کہ آن لائن فیلڈ کے اور کرپٹو کے بینک مینیجرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی مشینیں ہیں, اصل میں انسان نہیں ہوتے وہاں پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرپٹو کے اندر تو منی لانڈرنگ ہوگی. تو بالکل ایسا نہیں ہے, منی لانڈرنگ نہیں ہوتی اس سے. اس کے اندر آپ بلاک چین میں آپ کی تمام تر جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کی تمام تر ڈیٹیلز پڑی ہوتی ہیں. تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اس کو. پھر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ کا پاسورڈ جو ہے کہ وہ کوئی ہیک کر لے گا اور کسی کو پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پیسے نکال لے گا. تو بات یہ ہے کہ کرپٹو کی جو دنیا ہے اس کے اندر آپ کو اسپیشل کیز ملتی ہیں. کیز ہوتی ہیں جس کے اندر فریز آتے ہیں, کیز اینڈ پاسورڈز ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بھی بندہ
ٹیکنالوجی بیسیکلی ہیک نہیں ہوتی. کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ آپ سے ہیک نہیں کر سکتا. آپ کہہ دیں کہ بھئی وہ ہیک کر لے گا، یہ وہی کوئی بندہ ہوگا جسے آپ کے تمام تر پاسورڈ اور کی کا پتہ ہوگا. ادروائز کوئی بھی بندہ جو ہے نا آپ کی اکاؤنٹ کو ہیک نہیں کر سکتا. یہ تھی مین اس کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کرپٹو ہے کیا. اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آج کل مختلف چیزیں سن رہے ہیں کہ یہ فتوی اس پہ آ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو حلال اور حرام کی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ میں لیگل ہے، یو اے ای میں لیگل ہے، ترکی میں لیگل ہے. آخرکار ان کے علماء کرام نے اسے لیگل کر ہی دیا ہوگا، تو کچھ دیکھ کے ہی لیگل کیا ہوگا. تو پاکستان میں ابھی قانون نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حلال اور حرام ہے. اب میں آپ کو ایک ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے کیا. تو وہ ہے کوئن مارکیٹ کیپ. کوئن مارکیٹ کیپ کے اوپر جیسے ابھی کوئی کرنسی کھل گئی ہے. میں یہاں تو مین پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے، یہ میں ویب سائٹ یہاں لکھ رہا ہوں آپ کے لیے. اس ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کرنسیز کون کون سی اویلیبل ہیں. آپ کو سب سے اوپر ملے گی بٹ کوئن. بٹ کوئن کا ایک پرائس آ رہا ہے. پرائس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پرائس اس وقت 48,194 چل رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی جو ہے کرنسی کو جا کے وزٹ کریں، اسے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے آج کل. اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو اس کا رینک کیا ہے ہماری کوئن مارکیٹ کیپ ہے. کوئن مارکیٹ کیپ اور کوئن گیکو، یہ دو ایک ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو ہر وقت نئی انسائٹ بھی دیتی ہیں اور پرانی بھی تمام تر انفارمیشن اس کے اوپر پڑی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. آپ ان دو ویب سائٹس کو پہلے تو وزٹ کریں، دیکھیں کہ ان ویب سائٹس پہ کیا کیا پڑا ہوا ہے. اس کے اندر بھی دیکھیے گا کہ بٹ کوئن کی پرائس کیا آ رہی ہے 48,289.77 اور اس کے اندر کیا آ رہی ہے بٹ کوئن کی پرائس 48,266.28. آلموسٹ سیم ہے. باقی فلکچویشن ہلکی پھلکی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے پرائس اوپر نیچے جاتا رہتا ہے. آپ جائیں گے بٹ کوئن کو، جیسے کوئن گیکو میں گیا اور اس کو میں نے بٹ کوئن کو سلیکٹ کیا، تو آپ نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بٹ کوئن کا رینک سب سے پہلا ہے. اس کی ویب سائٹ آفیشیل کیا ہے، اور اس کے اندر 3-4 چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ ہماری یہ سرکولیٹنگ سپلائی کیا ہے، مارکیٹ کیپ کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اس کا رینک کیا ہے، سپلائی کیا چل رہی ہے. اس کے علاوہ یہ تمام سے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں. جن کو تھوڑی بہت ٹریڈنگ کی پہلے سے نو ہاؤ ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ آل ٹائم لو کیا ہوتا ہے، ہائی کیا ہوتا ہے. یہ بارہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں سمجھا دوں گا. پھر دیکھیں گے کہ بٹ کوئن کن کن جو ہے ایکسچینجز پر اویلیبل ہے. یہ ایکسچینجز لکھی ہوئی ہیں. یہ جسٹ میں آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بٹ کوئن ہے کیا، اس نے کیا کام کیا تھا، کیا بیسیکلی بٹ کوئن کیسے کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے اس کے اندر میتھمیٹیکل شارٹ کٹس وغیرہ لگائے اور اس کو حل کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو سیو کیسے رکھ سکتے ہیں. آپ اسے والیٹس میں رکھ سکتے ہیں، پرسنل کمپیوٹرز میں رکھ سکتے ہیں، مائننگ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. کیا بٹ کوئن ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہاں بٹ کوئن بالکل ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے. آنے والے وقت میں تمام تر جو کرنسیز ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گی کرپٹو کرنسیز پر. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ اس کے اوپر جس طرح فوریکس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں ویسے بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اسے اسپاٹ بھی ایک چیز ہے، وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا. یعنی کہ یوں سمجھے کہ آپ اپنے جسٹ بٹوے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کی قیمت کا بڑھنے کا انتظار کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک چیز فرض کریں آج 10 روپے کی خریدی ہے اور کل اس کی قیمت 15 روپے ہو جائے گی. تو جب 15 روپے ہوگی تو میں اسے بیچوں گا اور اس سے پروفٹ لے لوں گا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ اس بٹ کوئن یا اس طرح کا کوئی بھی کوئن تو وہ آپ خریدیں گے اور اس کو اپنے اس میں بٹوے میں رکھ لیں گے. جب اس کی پرائس بڑھے گی، جب وہ والیٹ میں اس کی پرائس بڑھتی جائے گی تو آپ جو ہے اس کو سیل کر دیں گے اور اپنا پروفٹ لے لیں گے. امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. 9-10 منٹ کی ہو گئی ہوگی لیکن بیسک کنسیپٹ اس میں کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ حافظ.